میم آپ یہاں سے مت جائیے گا، بڑے سر کے آرڈر ہیں۔ اس کے ساتھ موجود لڑکی نے امیمہ کو ہدایت دی۔ اسے ہمیشہ سے روک ٹوک بری لگتی تھی۔ وہ اور اس کے والدین بحرین سے پاکستان کسی بزنس میٹنگ کے لیے آئے تھے۔ شہزادی ہونے کے جہاں فائدے تھے وہاں اسے یہ زندگی قید سی لگتی تھی۔ جاؤ تم، اب مجھے اکیلے رہنا ہے۔ اس کا حکم ملتے ہی لڑکی کمرہ بند کر کے چلی گئی۔ امیمہ نے کھڑکی سے باہر جھانکا جہاں سمندر کے بیچوں بیچ ان کی کروز موجود تھی۔ اس کا دل باہر جانے کو مچلنے لگا۔ اس نے اپنا حجاب سیٹ کیا اور باہر نکلی۔ راہداری میں کسی کو موجود نہ پاتے وہ کروز کی پیچھے کی جانب آ گئی کیونکہ اس کے ڈیڈ اور سب آگے کی طرف موجود تھے۔ وہ اندر سیڑھیاں اتر کر نیچے کی طرف گئی۔ راہداریوں سے گزرتے وہ آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ یہ جگہ اسے کچھ پر اسرار سی لگی، مگر جیسے اس نے پیچھے مڑ کر جانا چاہا مگر وہ راستہ بھول چکی تھی۔ اس نے ایک ہینڈل پر ہاتھ رکھ کر کمرے کا دروازہ کھولا جہاں سے ہلکے گانوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ سامنے کا منظر اس نے آج تک نہیں دیکھا تھا۔ سامنے ہی دو آدمی بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے ارد گرد 3 گن سے لیس گارڈز بھی کھڑے ہوئے تھے۔ آپ کے لیے میں حاضر ہوں، چلیں، آدھے ادھورے کپڑوں میں ملبوس لڑکی زرار پاشا کے پاس آتے ہوئے بولی۔ یہاں مافیا گینگ کی اہم میٹنگ ہو رہی تھی، میں بس دیکھنے کی حد تک اویلیبل ہوں۔ اس نے لڑکی کا ہاتھ دور ہٹایا اور دروازہ کھلنے کی آواز پر دروازے کی جانب دیکھا۔ حجاب میں ملبوس سامنے موجود لڑکی کی نیلی آنکھیں دیکھ کر اس کے دل میں ہلچل ہوئی۔ کون ہو تم؟ یہاں کیا کر رہے ہو؟ گارڈز نے گن تان لی۔ نہیں، میں غلطی سے آئی ہوں، میں راستہ بھول گئی تھی، گھبرا کر کہتے وہ واپس پلٹتے بھاگنے لگی۔ ابھی تو پاشا کا دل اس کی جھلک سے بھر نہیں پایا تھا کہ اسے پلٹتے دیکھ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کے پیچھے گیا۔ رکو، کہاں جا رہی ہو؟ مجھے اپنا چہرہ دکھاؤ۔ پاشا اس کا ہاتھ دبوچ کر اپنے مقابل کرتے ہوئے بولا، لیو می۔ اس نے خود کو چھڑوانے کے لیے گلدان اٹھا کر اس کے سر پر دے مارا۔ زرار کے سر سے خون بہنے لگا۔ اس کے گارڈ بھاگتے ہوئے آئے۔ سب نے گن امیمہ پر تان لی۔ ڈونٹ یو ڈیئر، میری ہونے والی بیوی کو چھونے کی کوشش بھی مت کرنا۔ اس کی شیر جیسی دھاڑ پر امیمہ اپنی جگہ پر سن ہوئی لیکن نظر انداز کر کے وہاں سے نکل گئی، جبکہ زرار نے اس کی پشت کو دیکھا۔ جلد ملاقات ہوگی ملکہ، اسے خطاب سے نوازتے وہ مسکرایا۔ امیمہ نے اپنے گھومتے سر کو تھاما۔ اسے بس کل کے واقعات جو اس کے ذہن پر نقش چھوڑ چکے تھے وہی یاد آ رہے تھے۔ اس نے اپنے ذہن پر زور دیا تاکہ آخری کچھ باتیں یاد کر سکے۔ اس کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ میں امیمہ بنت صبا ہوں، بحرین کے شاہی خاندان کی شہزادی۔ تم مجھے سمجھ کیا رہے ہو؟ میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گی۔ وہ سفید لباس میں نقاب پوش حسینہ ٹیبل پر پڑا واز سامنے کھڑے شخص کے سر پر پھوڑ کر اس کا سر لہو لہان کر چکی تھی، جبکہ دبئی کا مافیا کنگ پاشا مبہوت سا ان کانچ آنکھوں میں ڈوب چکا تھا۔ وہ سمندر میں اپنی کروز پر موج مستی کے لیے آیا تھا اور وہاں اس کے لیے ایک انچھوئی مہجبین کا انتظام بھی کیا گیا تھا۔ یہ شہزادی امیمہ کی بدقسمتی تھی کہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ اپنی کروز میں گھومنے آئی، راستہ بھٹک کر اس کروز میں پہنچ گئی تھی جسے پردے میں دیکھ کر وہ اسے بے پردہ کرنے کو مچل گیا تھا۔ جب امیمہ نے اس کو لہو لہان کر دیا تھا وہ وہاں سے جانے لگی جب پاشا کے آدمیوں نے اسے کسی پرندے کی طرح دبوچنا چاہا۔ ڈونٹ یو ڈیئر، میری ہونے والی بیوی کو چھونے کی کوشش بھی مت کرنا۔ اس کی شیر جیسی دھاڑ پر امیمہ اپنی جگہ پر سن ہوئی لیکن نظر انداز کر کے وہاں سے نکل گئی۔ ویلکم ٹو مائی ورلڈ مائی پرنسس۔ ایک رات کے اندھیرے میں اپنے بیڈ روم میں کان میں یہ سرگوشی سنتے امیمہ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اسے بے ہوش کر کے کہیں اور لے جایا جا چکا تھا۔ چند گھنٹوں بعد اس نے آنکھیں کھولی۔ مجھے چھوڑو ورنہ میں جان لے لوں گی تمہاری۔ بتاؤ کون ہو تم؟ کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ اندھیرے میں صرف روشنی اس کی پشت پر پڑتی مقابل کا چہرہ چھپا رہی تھی۔ دروازہ کھلتے ہی وہ شخص پہلا انسان تھا جسے وہ دیکھ رہی تھی۔ وہ رات میں اپنے کمرے میں سوئی تھی لیکن اس کے بعد جب اس کی آنکھ کھلی تو خود کو اس ویران کمرے میں پایا۔ وہ بیڈ پر بندھی ہوئی تھی۔ میری شہزادی، اپنی آواز دھیمی رکھو کیونکہ میرے سامنے کسی کی آواز اونچی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ بھاری گمبھیر آواز اس وحشت ناک خاموشی اور اندھیرے میں اس کا سانس خشک کر گئی۔ اس آدمی کی صورت میں امیمہ کو اپنی موت نظر آنے لگی، پر وہ اتنی آسانی سے ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھی۔ اس نے آنکھیں پوری کھول کر اسے دیکھنا چاہا مگر بے سود۔ یہ آواز کہیں سنی ہوئی لگ رہی تھی پر کہاں؟ ذہن پر بہت زور دینے کے باوجود بھی کچھ یاد نہ آ سکا۔ کون ہے؟ نکالو مجھے۔
اب کی بار لہجہ دھیما رہا، مقابل کے لبوں پر مسکراہٹ رینگ گئی۔ وہ ایک قدم مزید آگے آیا تو اس کا چہرہ واضح ہونے لگا۔ امیمہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، جبکہ منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ تم تم نے مجھے یہاں صرف اس لیے کڈنیپ کیا کہ میں نے تمہیں سب کے سامنے اتنا کچھ کہہ دیا؟ واؤ، غلطی تمہاری تھی میرے ساتھ مسٹر واٹ ایور۔ میں تو تمہارا نام تک نہیں جانتی اور تم نے مجھے اپنے بندوں سے اٹھوا لیا۔ بہت ہی کھوکھلی انا نکلی جو اس وقت مجھے جواب نہیں دے سکے، تو یہاں اس طرح رسیوں سے باندھ کر بٹھا دیا۔ ارے ہمت تھی تو اسی وقت کرتے دو دو ہاتھ میرے ساتھ۔ یوں رات کے اندھیرے میں مجھے اغوا کرنا کون سی جرت کا مظاہرہ کرنا تھا؟ ویسے تو بہت بھرم دکھا رہے تھے، اور ایک لڑکی سے بدلہ لینے کے لیے تمہیں میرے ہاتھ باندھنے پڑ گئے۔ واٹ اے جوک، طنزیہ انداز میں کہا گیا۔ زرار کا چہرہ یک لخت سرخ ہوا۔ اس قدر بدتمیزی وہ صرف اس کے لڑکی ہونے کی وجہ سے برداشت کر رہا تھا، پر اب بس ہو چکی تھی۔ امیمہ اپنی حد سے گزرتی جا رہی تھی۔ وہ خطرناک تیور لیے اس پر جھکا، دونوں ہاتھ کرسی کے دونوں ہتھوں پر ٹکائے تو امیمہ نے اپنا چہرہ تھوڑا دور کیا۔ ان دونوں کا چہرہ اس پل دونوں کی آنکھوں میں واضح تھا۔ وہ ایک پل کے لیے ان سیاہ رات سی آنکھوں میں دیکھتے گھبرائی، پر دوسرے پل ہمت جمع کیے شیرنی کی طرح اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ زرار دل ہی دل میں داد دیے بنا نہ رہ سکا۔ جس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے کتنے ہی لوگ خوف سے تھرتھرانے لگتے تھے، اور وہ بغیر ڈرے اسے متاثر کر گئی۔ سنو لڑکی، تم میرے ضبط کے پیمانے کو آزما رہی ہو۔ میرا نام زرار شاہ ہے، نہ کہ مسٹر واٹ ایور۔ دنیا مجھے جانتی ہے، لیکن تم جیسی لڑکی کو یہ بات سمجھ نہیں آئے گی کہ تمہارے سامنے موجود انسان کون ہے، کیا کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ زرار پاشا؟ نام سن کر امیمہ چونکی۔ یہ نام تو سنا تھا اس نے کئی بار۔ بزنس کی دنیا کا بے تاج بادشاہ، پاکستان کے ٹاپ 10 ہینڈسم بزنس مین میں سے ایک۔ وہ بہت سے غیر قانونی کام بھی کرتا تھا۔ میرا نام بھی امیمہ طاہر ہے مسٹر۔ تمہارا نام جو بھی ہو، پر جس طرح کی گری ہوئی حرکت تم نے مجھے اغوا کروا کے کی ہے، اس کا تمہیں حساب دینا ہوگا۔ تمہاری طاقت کا مظاہرہ میں نے دیکھ لیا ہے۔ ایک بار ہاتھ کھولو میرے، پھر میں تمہیں اپنی طاقت دکھاؤں گی۔ یہ مت سمجھنا کہ میں ڈر سے خاموش رہوں گی۔ میں تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دوں گی۔ سستے رومیو، میں بھی شہزادی ہوں، کوئی عام لڑکی نہیں ہوں۔ وہ اتنی زور سے چلائی کہ زرار ناگواری سے کچھ دور ہوا۔ اس کے کان کے پردے پھٹنے کا ڈر تھا۔ تم ایسا نہیں بول سکتی شہزادی، میں بھی تو تمہیں شہزادی سے ملکہ بنانا چاہتا ہوں۔ تمہارے ان گستاخ لبوں کو میری دی ہوئی سزا قبول نہیں ہوگی، اس لیے اب سوچ سمجھ کر بولنا۔ تم اس وقت میرے رحم و کرم پر ہو۔ تم سے بدلہ لینا ہوتا تو اسی وقت لے لیتا، پر پاگلوں سے بدلہ نہیں لیا جاتا، ان کی حرکتوں کو صرف اگنور کیا جاتا ہے۔ میں تمہیں کھول بھی دوں تو تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اور نہ میں نے تمہیں اس وجہ سے اغوا کیا ہے۔ تمہاری چھوٹی عقل میں یہ بات آنا بہت مشکل ہے۔ زرار نے انگلی کی مدد سے اس کی ٹھوڑی اٹھائی تو قدرتی گلابی انابی لبوں کو اپنی نظروں کے حصار میں لیا۔ وہ معنی خیزی سے مسکرایا۔ پہلی بار ان گلاب کی پنکھڑیوں پر نظر ثانی کی تو انہیں محسوس کرنے کی تمنا دل میں جاگی، تو وہ یک لخت نظریں پھیر گیا۔ اپنی باتوں کے ذریعے اسے پاگل کہہ چکا تھا۔ اس کا احساس ہوتے ہی امیمہ سلگ اٹھی، سفید رنگت میں سرخیاں گھلیں۔ اس کا بس چلتا اس کا خوبصورت چہرہ اپنے لمبے ناخنوں سے نوچ ڈالتی جو آخری بار بچ گیا تھا۔ امیمہ آگے کو جھپٹی، پر رسیوں کی وجہ سے بس کرسی ہلکی سی ہل کر واپس جگہ پر آ گئی۔ وہ اپنی بے بسی پر دل میں کلس اٹھی۔ پھر مجھے اغوا کیوں کیا ہے؟ پیسوں کے لیے اگر اغوا کیا ہے تو ایک کوڑی نہیں ملے گی تمہیں۔ میری جان اگر گئی تو میرے لوگ تمہیں بہت بری موت دیں گے۔ جانے دو مجھے، اس میں تمہاری بھلائی ہے۔ زرار نے اسے گھوری سے نوازا۔ تمہیں جس لیے اغوا کیا ہے وہ بھی جلد پتہ چل جائے گا، پر یہ مت سمجھنا کہ تمہیں اس لیے رسیوں میں باندھا ہے کہ میں ڈر گیا ہوں۔ تم صرف اپنا نقصان نہیں کرواؤ گی بلکہ ساتھ دوسروں کو بھی لے ڈوبو گی، کیونکہ مجھ تک پہنچنے والے ہاتھوں کو میں کاٹ دیتا ہوں۔ میں تمہارے ہاتھ کھول تو دوں، اگر ہوشیاری کی تو خود ہی مشکل میں پڑ جاؤ گی۔ پلیز مجھے کھول دو، میرے ہاتھوں میں بہت درد ہے، اور بقول تمہارے مجھ جیسی نازک سی لڑکی تم جیسے پہاڑ کا کیا بگاڑ سکتی ہے؟ وہ آنکھیں پٹ پٹا کر بولتی انتہائی معصوم لگی۔ بڑی آنکھیں مزید گول ہو گئیں، جبکہ لب باہر نکالے وہ معصومیت کی حد تجاوز کرتی محسوس ہوئی۔ زرار نے اس کے ہاتھ رسیوں سے آزاد کیے جو اکڑ چکے تھے۔ زرار اس کے نزدیک آ کر گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ یہ لڑکی اور اس کی زبان دونوں ہی کافی تیز تھیں۔ وہ مضبوط اعصاب کا مالک نہ ہوتا تو اسے ایک آگ جڑ چکا ہوتا، پر عورت پر ہاتھ اٹھانا اسے پسند نہیں تھا۔ وہ جتنا برا سہی ایک اسمگلر اور ظلم کی دنیا کا بادشاہ، سفاک اور بے رحم،
उन रस्सियों के निशान थे। उमैमा ने अपनी कलाई सहलाई और एक तिरछी निगाह उस पर डाली। सस्ते रोमियो, कहा था ना मैंने, उमैमा से पंगा इज़ नॉट चंगा। ये सिर्फ मुझे यहाँ रस्सियों से कैद करने के लिए था। तुमने मुझे बहुत हल्का ले लिया है। अगर तुम शेर हो तो मैं भी शेरनी हूँ। जो मुझसे भिड़े उसे चीर फाड़ देती हूँ मिस्टर। उमैमा एक झटके से उठी और उंगलियों का पंच बनाकर उसकी नाक पर पूरी शिद्दत से वार किया। ज़रार, जो अफ्ताब के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था, अपनी नाक पकड़कर पीछे हुआ। नाक से टप टप खून ज़मीन पर गिरने लगा। साइको औरत, क्या तुम पागल हो चुकी हो जो अपने जंगलीपन पर उतर आई? आह, वो अपनी नाक पकड़ते कराहा। उसकी बातों में आ जाने पर खुद को दिल में मलामत भी की। जान से न मार दूं तुम्हें, सस्ते आशिक कहीं के। लड़की समझकर फौरन ठरकीपन सूझ जाता है। तुम्हें समझाया था मैंने कि मेरा नाम उमैमा है। तुम्हें मेरे बारे में इसी वक्त जान लेना चाहिए था। और ये दूसरा पंच तुम्हारी कम अकली के लिए, जो तुमने मेरे हाथ खोल कर की है। उमैमा तंजिया सा मुस्कुराई, फिर एक बार उसके मुंह पर मारा। ज़रार बिलबिलाकर दूर हुआ। दोबारा उमैमा ने मारना चाहा तो ज़रार ने उसका वही हाथ मोड़कर उसकी पुश्त पर लगाया। तुम्हें समझना चाहिए फुलिश गर्ल कि मैं मारने पर आया तो तुम नज़र नहीं आओगी। इस तरह मज़ीद अपने लिए मुश्किल खड़ी कर ली है। मैं तुम जैसी जंगली बिल्ली को सीधा ना किया तो मेरा नाम भी ज़रार शाह नहीं। ज़रार उसके कान में मदम सरगोशी करता उसकी धड़कनों का शोर बढ़ा गया। उमैमा को उसकी झुलसती सांसों की तपिश से अपना कान दहकता महसूस हुआ। उसने बगैर लम्हे की देरी किए अपनी कोहनी उसके पेट में मारी तो ज़रार की गिरफ्त ढीली हुई, और इतनी कम नहीं कि वो उससे आज़ादी हासिल करती। छोड़ो मुझे साइको आदमी कहीं के, उमैमा चिल्लाई मगर बेसूद। मेरे कान के पर्दे फाड़ने का इरादा है? तुम खुद चलकर मेरे हिसार में आई हो और मैं कैसे इतनी हसीन नेमत को ठुकराऊं? इन छोटी मोटी चोटों से ज़रार शाह का कुछ भी नहीं बिगड़ता। हाँ, अगर तुम्हें कुछ बिगाड़ना है तो इस दिल की हालत यकीनन बिगाड़ सकती हो। यकीन जानो, इस घाव से ताउम्र संभल नहीं पाऊंगा, पर मेरी इजाज़त के बगैर तो ये मुमकिन भी नहीं है। मेरे दिल पर हाकमियत के लिए भी मुझसे मंजूरी लेना ज़रूरी है। सोचो, इस वक्त तुम और मैं, और इस पर तजाद ये तन्हाई की लड़ाई झगड़ा छोड़ कर भी तो प्यार से बात की जा सकती है। ज़रार अब की बार मसरूर सा बोला, आंखों पर शोखी से अपने हिसार में कैद उस पर टिकी अपनी चमक बढ़ा रही थी। आज तक मैं बहुत सी लड़कियों से मिला, बहुत सी लड़कियों ने मुझ पर अपना आप वारना चाहा, पर आज तुम्हें करीब आकर तुम्हारी खुशबू मुझे बहका रही है, या शायद मैं बहकना चाहता हूँ। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम्हारी यही खुशबू मुझे एडिक्ट बना रही है, जंगली बिल्ली। उमैमा आंखें फाड़े उसके बदले तेवर मुलाहिजा करने लगी। इसके लिए सब गैर मुतवक्का था। प्यार माई फुट, मुझे छोड़ो वरना अपने इन्हीं हसीन नाखनों से तुम्हारा चेहरा नोच डालूंगी। उमैमा दांत पीस कर बोली, जैसे इन्हीं दांतों तले ज़रार को चबा डालेगी। इतना बोलो जितना तुम्हारी जान पर भारी ना हो। तुम्हें जानना है ना कि मैंने तुम्हें क्यों अगवा किया, तो चुपचाप मेरी बात सुनना होगी। उमैमा ने तायद में सर हिलाया। वो दोनों आमने सामने कुर्सियों पर बैठ गए। ज़रार की नज़रें बार बार उससे उलझती उसकी धड़कनों को भी उलझा रही थी। वो कोई दिल फेंक या हुस्न परस्त इंसान कभी नहीं रहा, पर उमैमा का बेखौफ अंदाज उसे मुतवज्जा कर रहा था। पहली बार कोई लड़की इस कदर करीब आई थी, और इतनी जुर्रत तो बड़े बड़े क्रिमिनल्स में नहीं थी जितनी जुर्रत का मुजाहरा वो कर चुकी थी। तुम कुछ पल मेरे साथ रह लो, मुझे लगता है मैं तुम्हारे साथ कुछ वक्त रहूँगा तो जल्द तुमसे दिल भर जाएगा। मिस्टर, अपनी लिमिट्स क्रॉस मत करो, मैं कोई मामूली लड़की नहीं हूँ। उमैमा फ़ौरन भड़क उठी, अपनी जगह से उठी। वो उसे शर्मबार नज़रों से देखने लगी। उमैमा डियर, तुमने सिर्फ मेरी एक साइड देखी है, दूसरे की झलक आज तुम देख लोगी तो मेरे शर से पनाह मांगोगी। मैं तुम्हें बस हासिल करना चाहता हूँ। वह संजीदा सा अपनी सर्द आंखों से उसे घूरने लगा। ज़रार ने उसका हाथ पकड़कर वापस बेड पर बिठाया और अपनी जेब से अपना खंजर निकाला। खंजर पर उसका नाम पाशा दर्ज था। उसकी चमक से ज़्यादा यहाँ कोई चीज़ रोशन नहीं थी। मैं तुम्हें जवाब देने की पाबंद नहीं हूँ, वो बिला खौफ व झिझक बोली। उसकी बोलती जब बंद हुई, जब ज़रार ने अपना खंजर उसके लबों पर रख कर उसे चुप करवाया। खौफ से गोया दिल धड़कना भूल गया, सांस सीने में ही अटक गई। उसके खंजर का ज़रा सा दबाव उसके होंठ मसख कर डालता। इस पल ज़रार नहीं बल्कि उस खंजर पर दर्ज नाम पाशा लगा था, बेहिस और पत्थर। हमने फूलों को जो देखा लबो रुखसार के बाद, फूल देखे न गए हुस्न रुख यार के बाद। मना किया था ना इतना बोलने के लिए। इन्हीं गुलाब की पंखड़ियों को खून से रंग सकता हूँ मैं। इस कदर सफ़ाक हूँ मैं कि अपने नज़दीक इन खूबसूरत गुलाबों को खुद ही कुचल डालूँ।
وہ شاید اپنی شفافیت جتاتا اسے ڈرا رہا تھا یا اپنا آپ واضح کر رہا تھا۔ اس کی نظریں ہنوز یاقوتی جڑے ہوئے لبوں پر تھیں۔ اس کا خنجر ابھی تک اس کے لبوں پر موجود تھا، جبکہ وہ مکمل اس پر قابض رہا۔ بتاؤ اب میرے سوال کا جواب، اور ہاں، جواب میری پسند کا ہی ہونا چاہیے۔ خنجر دور کیا، مگر ابھی بھی اس کے ہاتھ میں موجود خنجر امیمہ کے لیے وارننگ کے طور پر تھا۔ امیمہ کی جمع کی ساری ہمت ہوا ہوئی، جبکہ زرار کی بے باک نظریں اس کے چہرے کے خوف سے محظوظ ہوئیں۔ وہ اس کے یکدم تیز تیز دھڑکتے دل سے بدحواس ہونے کو محسوس کر چکا تھا۔ تبھی تو ان سیاہ آنکھوں میں ایسا خمار اترا جو امیمہ کے حواسوں پر دھند پھیلا سکنے میں بہت قوی تھا۔ میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، تم یقین کرو، میں بغیر نکاح کے کسی کے ساتھ رہنا بہتر کرنا پسند کروں گی۔ مجھے آزاد کر دو۔ وہ بے بسی سے گویا ہوئی۔ تمہیں آزادی چاہیے، مل جائے، پر اب تم میری نگاہوں کی قید میں رہو گی۔ وہ معنی خیزی سے مسکرایا، جبکہ اس کی آدھی باتیں امیمہ کے سر پر سے گزرتی چلی گئیں۔ وہ اس کی شریر دبنگ سرگوشی پر بمشکل اس سے آنکھیں چراتی روبرو ہوئی تو اس شیرنی کا گلابی چہرہ زرار شاہ کے دل میں ہلچل مچا گیا۔ زرار اس پر جھکا۔ اب کی بار نگاہوں کا تاثر سرد کے بجائے نرم تھا۔ تم بار بار میرے قریب مت آؤ سائیکو، ورنہ میرا بھی ضبط کا پیمانہ لبریز ہو جائے گا۔ کتنی بار بتاؤں کہ میں نہیں رہ سکتی تمہارے ساتھ ایسے؟ باہر کہیں میرے خلاف ایک بھی لفظ تمہارے لبوں سے نکلا تو ان حسین لبوں کو خون سے رنگ دوں گا۔ خنجر واپس اس کے قریب لاتے انگلیوں میں گھمانا شروع کیا۔ ایسی خوفناک بات سنتے امیمہ کے لب کپ کپائے۔ تم اب مجھے جانے بھی دو گے یا اسی طرح ڈراتے رہو گے؟ اس کی نظریں ہنوز خنجر پر ٹکی تھیں۔ اصولاً تمہیں اس بے جان خنجر سے نہیں، مجھ سے ڈرنا چاہیے۔ یہاں پر سب سے زیادہ تمہیں خطرہ جس سے ہے وہ میں ہوں، فولش گرل۔ اس کی کم عقلی کا احساس کروایا۔ تمہاری آنکھیں، تم کتنا ہی مجھے ڈرا دھمکا لو مسٹر، پر تمہاری آنکھیں تمہارا راز افشا کر دیتی ہیں۔ تمہیں اگر مجھے نقصان پہنچانا ہوتا تو اب تک پہنچا چکے ہوتے۔ تم مجھے جانے سے مارنا نہیں چاہتے، مگر تمہیں لگتا ہے تم کسی بھی لڑکی پر ہاتھ رکھو گے وہ تمہیں مل جائے گی، تو یہ بھول ہے تمہاری۔ اس کی آنکھوں میں جھانکتی وہ اسے چونکا گئی۔ تم مجھ پر یہ باور مت کرواؤ کہ تم نہتی ہو۔ تم چاہو تو مجھے مار سکتی ہو۔ جاؤ، تمہیں ایک موقع دیا۔ اس خنجر کا ایک وار جو تم کرو اور میں اف بھی نہیں کروں گا۔ زرار نے خنجر اس کے ہاتھ میں پکڑایا۔ نہ جانے اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا۔ میں سچ میں مار دوں گی تمہیں مسٹر، کیونکہ تمہیں اندازہ نہیں تم نے رات اندھیرے میں مجھے اغوا کر کے کتنی غلط حرکت کی ہے۔ اپنا بدلہ تو میں لے کر رہوں گی۔ وہ تنبیہ کرتی اس کی غلطی جتا گئی۔ زرار نے اس کا خنجر والا ہاتھ اپنے دل کے مقام پر رکھا۔ اس کا ہاتھ امیمہ کی مخروطی انگلیوں کو چھو رہا تھا۔ تم چاہے تو مار دو، تمہارے پاس موقع ہے، لیکن اگر میں بچ گیا تو تمہیں مجھ سے کوئی بچا نہیں پائے گا، فولش گرل۔ میں بچ گیا تو تمہیں حاصل کر کے خود کو سکون دوں گا۔ میرے دل پر کیا گیا وار تا عمر مجھے شکست سے دو چار کر سکتا ہے۔ وہ سنجیدہ ہوا۔ میں مار دوں گی تمہیں، اپنی عزت کے لیے میں کسی کی جان بھی لے لوں گی۔ امیمہ نے پھر تنبیہ کی تو وہ استہزائیہ ہنسا اور اپنی گرفت اس کے ہاتھ پر مضبوط کی۔ امیمہ کے ہاتھ پر دباؤ پڑنے سے خنجر اس کی شرٹ چیرتا دل کے مقام پر اپنی چھاپ چھوڑ گیا۔ امیمہ کے لیے سب غیر متوقع تھا۔ وہ چیخ مار کر پیچھے ہوئی، جبکہ زرار دل فریب انداز میں مسکرایا۔ یہ میں نے نہیں کیا، میں نے تمہیں نہیں مارا۔ امیمہ کا چہرہ خوف سے سفید ہوا۔ خنجر اس کے ہاتھ سے پھسل کر زمین پر گرا۔ سفید شرٹ سے خون نکلتا جا رہا تھا اور وہ مسکرائے جا رہا تھا۔ اس کا خاص آدمی ابرار کی چیخ کی آواز سن کر اندر آیا۔ سامنے اپنے باس کو اس حالت میں دیکھتے اس نے فوراً گن نکال کر امیمہ پر تانی۔ ابرار، اپنی گن اندر رکھو، ورنہ اسی خنجر سے تمہیں چیر پھاڑ دوں گا۔ وہ غرایا۔ تم نے مارا نہیں، لیکن گھائل ضرور کر دیا ہے۔ گھائل شیر تو مزید خطرناک ہو جاتا ہے۔ تمہارے پاس موقع تھا، پر افسوس تم نے گنوا دیا۔ اب جو کچھ بھی ہوگا اس کی ذمہ دار صرف تم ہوگی۔ زرار کی مسکراہٹ لبوں سے جدا ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ خون بہتا زمین پر آ چکا تھا، پر وہ یوں ہی امیمہ کے چہرے کو نگاہوں کے نرم گرم حصار میں لیے ہوئے اس کی جانب بڑھا۔ اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ باس، مجھے آرڈر دیں کہ میں انہیں یہیں رکھ لوں، ثاقب نے اسے سہارا دیتے ہوئے کہا۔ اسے باعزت طریقے سے گھر چھوڑاؤ ثاقب، یہ زرار پاشا کی ملکہ ہے جسے میں حاصل کر کے رہوں گا۔ وہ اتنا بولا کہ صرف ابرار سن سکا۔ ابرار اسے سہارا دے رہا تھا کیونکہ وہ جلد اپنے ہوش کھونے والا تھا۔ امیمہ ساکت رہ گئی۔ اس نے یہ نہیں سوچا تھا، وہ آنکھیں پھاڑے اس کا لہو لہان سینہ دیکھ رہی تھی۔ ابرار نے گارڈز کو آواز لگائی
تاکہ وہ زرار کو ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، اور خود وہ امیمہ کے پاس آیا کیونکہ زرار شاہ کی ملک کی ذمہ داری اب اس کے سر تھی۔ زرار کا حکم ابھی آپ کا یہاں سے جانا زیادہ ضروری ہے، ثاقب ادب سے بولا۔ اس کا نام لینے کی جرت نہیں تھی کیونکہ وہ ملکہ تھی، زرار شاہ پاشا کی۔ آپ کو اس وقت یہاں سے جانا چاہیے ملکہ۔ زرار سر جیسے ہی ٹھیک ہوتے ہیں میں ان کی بات آپ سے کروا دوں گا، یہاں رکنا آپ کے لیے خطرے سے خالی نہیں ہے۔ ثاقب نے اسے سمجھانا چاہا، پر امیمہ کے سامنے بار بار اس کا خون نظر آ رہا تھا۔ وہ جان گیا تھا کہ سامنے کھڑی لڑکی زرار پاشا کے لیے کس قدر ضروری ہے، اور اس کے دشمن تو ہمیشہ اس کی کمزوریاں ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ وہ خون زرار میں نے نہیں مارا۔ امیمہ جیسے صدمے میں تھی۔ جی آپ نے نہیں مارا، سر غصہ ہوں گے، پلیز ملکہ آپ بات مانیں۔ وہ بے بسی سے گویا ہوا۔ ابرار کے بے تحاشا بولنے پر وہ جانے کے لیے راضی ہو گئی۔ جاتے جاتے اس نے زرار کے خنجر پر نظر ڈالی جسے کسی نے اٹھانے کی ہمت نہیں کی تھی۔ اس پر لگا خون، اور وہ خون خنجر زمین پر پڑا تھا کیونکہ اس کا مالک اس سے دور تھا۔ وہ قدم قدم چلتا اس لال کے سامنے آیا۔ اس کی نگاہیں امیمہ کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ ہیلو مسٹر، ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ اس لال نے چٹکی بجا کر اسے متوجہ کیا۔ کچھ نہیں، مائی سیلف پاشا، میں شہزادی کا بزنس پارٹنر ہوں۔ اوہ، پر اب میں نے سوچ لیا ہے کہ میں ان کی کمپنی میں انویسٹ کروں گا، پھر باقی پارٹنر کی ضرورت نہیں رہے گی، اسلال بولا۔ چھوڑیں سب چیزیں اسلال، ہم چلتے ہیں، ڈیڈ بھی ویٹ کر رہے ہوں گے۔ امیمہ زرار کی آنکھوں کے بدلتے رنگت دیکھتے ہوئے بولی۔ اس واقعے کے بعد سے آج وہ دونوں باضابطہ مل رہے تھے۔ کہاں جا رہی ہیں آپ شہزادی؟ مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی تھی، ایک بہت امپورٹنٹ میٹنگ ہے۔ کینسل کر دو، جتنا نقصان ہو میرے پی اے کو کال کر کے لکھوا دینا، اسلال شاہ نے بے نیازی سے بولا۔ اس کا بولنا پاشا کو پسند نہیں آیا۔ تم زیادہ نہیں بول رہے؟ میں شاید امیمہ سے بات کر رہا ہوں، لگتا ہے تمہیں باتوں کی زبان سمجھ نہیں آتی ہے۔ اس نے اپنا کوٹ پیچھے کو کیا تو بیلٹ کے ساتھ لگی پسٹل دیکھ کر اسلال کے گلے کی گلٹی ابھر کر معلوم ہوئی۔ وہ کھلے عام اسلحہ رکھتا تھا۔ تم بات کرو امیمہ، میری شاید کال آ رہی ہے۔ وہ بہانہ بنا کر وہاں سے چلا گیا۔ زرار نے طنزیہ نظروں سے دیکھا۔ مجھے بات کرنی ہے تم سے، کہیں چل کر۔ کہیں کہاں؟ میں کیوں جاؤں گی تمہارے ساتھ؟ پچھلی بار والی بات تمہیں یاد نہیں ہے کیا؟ یاد ہے، جب ہی کہہ رہا ہوں چلو، ورنہ رات کے اندھیرے میں نیند میں لے جاؤں گا۔ اس کا اتنا کہنا تھا کہ وہ لب بھینج کر اس کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد گاڑی اس کے مینشن کے سامنے رکی۔ وہ دونوں اب اندر آ چکے تھے۔ ابرار، یہاں پر کوئی نہیں آنا چاہیے، گاٹ اٹ؟ اس نے ابرار کو حکم دیا تو وہ دروازہ بند کر کے چلا گیا۔ کیا کام ہے؟ بولو، تم اس طرح سر عام غنڈہ گردی نہیں دکھا سکتے۔ دبا دبا سا وہ چلائی۔ میں دکھا سکتا ہوں، اس لیے دکھا رہا ہوں۔ تمہیں کہا تھا تم میری ہو، پھر تمہارا رشتہ کیسے آیا اس لڑکے کے لیے؟ میں جان سے مار سکتا ہوں اسے، جانتی ہو نا؟ اس نے امیمہ کا گلا جکڑا۔ میں تمہاری نہیں ہوں، مجھے بس تم بے پردہ دیکھنا چاہتے ہو اور کچھ نہیں۔ تم مجھے پاگل کر رہی ہو۔ تم نے پولیس میں رپورٹ کروائی، مگر افسوس کوئی تمہاری رپورٹ نہیں لکھ رہا تھا۔ تمہارے پاس پیسہ ہے تو میرے پاس پاور ہے۔ اس نے امیمہ کے دوپٹے کے پلو کو ہاتھ میں لپیٹا۔ تم نے پہلے بھی حرکت کرنے کی کوشش کی ہے تو کیا کروں؟ میں پاگل ہو رہا ہوں۔ تمہاری خوشبو مجھے ایڈکٹ کی طرح اپنی طرف کھینچ رہی ہے۔ اس نے سامنے رکھا گلدان دیوار میں دے مارا۔ زرار کی آنکھیں خطرناک حد تک سرخ ہو رہی تھیں۔ مجھے جانے دو، لیو می۔ تم اپنا پاگل پن خود ہینڈل کرو، میں کسی اور کی ہونے والی بیوی ہوں۔ تم صرف میری ہو، تمہاری یہ خوبصورتی میری ہے۔ تم پر میری نظر پڑتے ہی تم دنیا کے لیے غائب ہو چکی تھی امیمہ۔ اس نے امیمہ کا بازو پکڑ کر روکا، جو دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھے کھڑی تھی۔ تمہارا دماغ ٹھکانے پر نہیں ہے پاشا، بے عزت ہونے کا شوق ہے کیا تمہیں؟ تم مجھے جانتی نہیں ہو، اس دنیا کو آگ لگا سکتا ہوں میں۔ نکاح کر لو مجھ سے، یہی ایک حل ہے نا تمہیں پانے کا؟ تو گمبھیر آواز میں کہا گیا۔ نکاح؟ وہ بھی تم جیسے غنڈے سے؟ وہ طنزیہ بولی۔ نکاح تو ہوگا اور ابھی ہوگا، کیونکہ میں تمہیں کسی آدمی کے ساتھ نہیں دیکھ سکتا۔ مجھے بس تمہیں دیکھنا ہے، چاہنا ہے۔ اس نے امیمہ کے حجاب کی جانب ہاتھ بڑھایا تو اس نے منہ دوسری طرف پھیرا۔ میں یہ نکاح نہیں کروں گی، کتنی بار بتاؤں؟ وہ حلق کے بل چلائی۔ ٹھیک ہے، پھر میں خود کو مار لوں گا، مگر اس سے پہلے تمہارے گھر والوں کو مارنے کا حکم دوں گا۔ اس نے گن نکال کر اپنے سر پر تانی۔ امیمہ جانتی تھی کہ وہ کتنا بڑا سائیکو ہے۔ وہ تو خون دیکھ کر اتنا پریشان ہو گئی تھی، اگر وہ سچ میں خود کو مار لیتا یا پھر اس کے گھر والوں کو
دیتا؟ میرے گھر والوں کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھنا پاشا، جان لوں گا سب کی اگر تم نہ ملی تو۔ اس نے گن نیچے کر کے موبائل نکال کر کان سے لگایا۔ ابرار، اگر 5 منٹ میں واپس میری کال نہ آئے تو شہزادی امیمہ کے گھر پر حملہ کر دینا۔ اس نے حکم دے کر کال کاٹ دی۔ امیمہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گے؟ وہ چیل کی تیزی سے اس کا گریبان جکڑتے ہوئے بولی۔ میں ایسا ہی کروں گا اگر تم نہ مانی۔ ٹھیک ہے، تم گن نیچے کرو، پلیز مجھے دو، وہ آنکھیں میچ کر بولی۔ زرار سے گن لینے کے بعد امیمہ کے چہرے کے تاثرات بدلے۔ اس نے گن اپنے سر پر رکھ لی۔ تم اگر سائیکو ہو تو میں اس سے بھی بڑی سائیکو ہوں، وہ مسکرائی۔ یہاں زرار پاشا کی سانسیں اٹک گئیں۔ گن نیچے کرو، پاگل ہو گئی ہو؟ چل جائے گی، وہ دھاڑا۔ تو چل جائے، تم دور رہو مجھ سے، جانے دو مجھے، وہ قدم پیچھے لیتے ہوئے بولی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں کچھ نہیں کہہ رہا، تم چلی جاؤ۔ گاڑی کی چابی دو اپنی۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھایا تو زرار نے چابی اسے دی۔ اسے اب احساس ہو رہا تھا سامنے موجود لڑکی کو وہ صرف حاصل نہیں کرنا چاہتا تھا بلکہ اس کے ساتھ مکمل زندگی گزارنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ امیمہ گن سر پر رکھے پیچھے ہوتے ہوتے باہر چلی گئی، جبکہ زرار وہیں کھڑا کا کھڑا رہ گیا۔ کہاں ہے میری ملکہ؟ بتاؤ۔ وہ اس وسیع و عریض ہال میں داخل ہوتے ہوئے دھاڑا۔ اپنی حالت سے بے پرواہ بکھرے بالوں اور کھلے ہوئے گریبان میں اس کی نگاہیں صرف ایک چہرے کی تلاش میں تھیں۔ کسی نے اس کے راستے میں آنے کی کوشش نہیں کی تھی، کیونکہ یہاں مافیا کے تمام لوگ جانتے تھے زرار پاشا کا راستہ روکنا اپنی موت کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ منیر نیازی کروفر سے چلتے اس کے سامنے والے کاؤچ پر بیٹھا، فریبی سیاہ چہرہ اور مکروہ مسکراہٹ تلے نیلے پڑتے ہونٹ، ہاتھوں میں بھاری انگوٹھیاں۔ وہ پرسکون سے زرار کو بے چین ہوتا دیکھ رہا تھا۔ وہ اس دن وہیں موجود تھا جب پہلی بار امیمہ اور زرار کی ملاقات ہوئی تھی۔ زرار ایک یتیم خانے میں پلا بڑا تھا۔ وہاں سے بھاگنے کے بعد اسے ایک گینگسٹر نے پناہ دی اور اسے بھی اپنے جیسا بنا دیا۔ وہ گینگسٹر منیر نیازی کا دوست تھا، پر اس نے اپنا تمام گینگ زرار کو سونپ دیا اور خود شوٹنگ کے دوران مارا گیا۔ زرار کی ٹریننگ اس کے سامنے ہی ہوئی تھی۔ منیر نیازی کے سامنے پلا بڑا بچہ اب اس سے اونچے مقام پر تھا اور منیر نیازی کو یہ بات ہرگز برداشت نہیں تھی۔ زرار پاشا، سکون کا سانس لے لو، جیسے تم ملکہ کہہ رہے ہو، اگر اسے مافیا کے کنگ کی ملکہ بناؤ گے تو اس کی جان مشکل میں ہی آئے گی۔ چھوڑ دو اس لڑکی کو، ویسے بھی ہمارے ہاں فیملی بنانے کا سوچنا بھی موت کے برابر ہے۔ تم اس کا نام بھی اپنی ناپاک زبان سے مت لینا۔ کسی میں اتنی ہمت نہیں کہ پاشا سے دشمنی مول لے۔ تمہارے چہرے کا جو حال اس نے کیا ہے، یہ بات بتانے کے لیے کافی ہے کہ وہی لڑکی دنیا میں میرے ساتھ جھشتی ہے، زرار نے طنزیہ انداز میں کہتے اس کی آنکھ کے نیچے بنے نیلے نشان پر طنز کرتے ہوئے کہا۔ یقیناً یہ نشان اس کی شیرنی کا دیا ہوا تھا۔ منیر نیازی کا چہرہ خفت سے سرخ ہوا۔ امیمہ نے اپنے بچاؤ میں اسے مارا تھا، اس کے بعد سے منیر نیازی نے اسے زبردستی نیند کا انجیکشن لگوا دیا تھا۔ دشمنی تو اب مول لی ہے۔ یہ ڈیل سائن کر دو اور لے جاؤ اس لڑکی کو۔ تمہاری ایک کمزوری تمہیں لے ڈوبے گی۔ مرد کو محبت ہو جائے تو مسئلہ نہیں ہوتا، پر ایک مجرم کو محبت ہو جائے تو وہ آہستہ آہستہ ہار جاتا ہے۔ منیر نیازی نے گہری نظروں سے اس کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ اس کا یہ پریشان انداز، فکر مند ہونا سب کچھ ظاہر کر رہا تھا۔ زرار چلتا ہوا اس کے سامنے بیٹھا، سرد نگاہیں اس کے مکروہ چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ کہاں ہے پیپرز؟ میں ایک بار ملکہ کو اپنے سامنے دیکھنے کے بعد اس سے ملنا چاہتا ہوں، ورنہ بھول جاؤ اس ڈیل کو۔ پہلے مجھے یقین کرنا ہے کہ وہ صحیح سلامت ہے یا نہیں۔ میں پاگل دکھتا ہوں تمہیں جو اس تک جانے دوں گا تاکہ تم یہاں سے فرار ہو جاؤ؟ منیر نیازی تلملا اٹھا۔ مجھے ملواؤ ورنہ ڈیل بھول جاؤ، شان بے نیازی سے کہا گیا۔ چہرے پر چھائے سرد برفیلے تاثرات اسے مزید وجیح بنا رہے تھے۔ ٹھیک ہے، پر ایک بار یہ دیکھ لو، اس کے کمرے میں لیزر لائٹ فٹ ہے۔ اگر تم نے ہوشیاری کی تو 1 سیکنڈ کی بھی دیر کیے بنا میرے بندے اسے شوٹ کر دیں گے، یا مجھے تم نے نقصان پہنچایا تو تمہاری ملکہ جان سے جائے گی۔ منیر نیازی نے اپنے موبائل میں فوٹیج دکھائی جہاں امیمہ ہوش میں آ چکی تھی۔ کمرے میں نصب لیزر لائٹ کی روشنیاں اس کے چہرے پر تھیں۔ امیمہ کے ہاتھ بیڈ سے بندھے ہوئے تھے۔ زرار کا دل یکلخت بے چین ہوا۔ مجھے ملواؤ ابھی، حکمیہ انداز میں کہا گیا۔ منیر نیازی نے اثبات میں سر ہلایا اور اسے کمرے کا راستہ بتانے کے ساتھ چابی دیتے کوئی ہوشیاری نہ کرنے کی تنبیہ کی۔ زرار نے سرعت سے چابی پکڑی اور مڑا، پر جاتے جاتے اسے جیسے کچھ یاد آیا۔ وہ پلٹا اور نیازی کی دوسری آنکھ پر کھینچ کر مکہ مارا۔
یہ میری ملکہ کو اپنی غلیظ نگاہوں سے دیکھنے کے لیے۔ زرار دانت پیس کر گویا ہوا۔ منیر نیازی درد سے بلبلاتا ہوا پیچھے ہوا۔ وہ اس وقت کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا، جب ہی خاموش رہا۔ آگے بڑھ کر زرار کو مارنے کی ہمت بھی اس میں نہیں تھی۔ زرار واپس پلٹا اور اس کے بتائے ہوئے کمرے کے سامنے کھڑے ہو کر چابی سے دروازہ کھولا۔ سامنے ہی وہ دشمن جان کھلے بالوں میں سرخ ڈوروں والی سیاہ آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ زرار جھٹ سے اس کے قریب آیا اور اس کے ہاتھ کھولے۔ اس کی یہ حالت دل پر ستم ڈھا رہی تھی۔ اس کا بس چلتا تو اسے دنیا سے چھپا کر خود میں قید کر لیتا۔ تم ٹھیک تو ہو؟ کسی نے تمہیں ہاتھ تو نہیں لگایا؟ بتاؤ مجھے، ڈیمٹ۔ زرار نے اس کے ہاتھ پیر دیوانہ وار ٹٹولتے ہوئے کہا۔ سارے راستے اسے کھو دینے کا خوف دل پر غالب رہا تھا۔ میں ٹھیک ہوں جنگلی انسان، چھوڑو مجھے، اپنی حد میں رہو۔ امیمہ نے اس کا ہاتھ جھڑکتے اپنا سر تھاما۔ اتنی ٹینشن میں بھی زرار کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ مونچھوں تلے انابی لب مسکرائے۔ ہم یہاں سے جائیں گے، تم پریشان مت ہو۔ ابھی میں اس نیازی سے ڈیل فائنل کر لوں، پھر ہم ساتھ چلیں گے، اسے پچکارتے ہوئے کہا۔ زرار کی نظر اس کی سرخ کلائیوں پر گئی۔ دل میں کہیں سکون بھی تھا کہ وہ ٹھیک ہے، پر منیر نیازی کو ہر ایک چیز کا حساب دینا تھا۔ تمہاری وجہ سے میں پھر مصیبت میں پڑ چکی ہوں۔ جان کیوں نہیں چھوڑ دیتے میری؟ کس طریقے کی ڈیل کی ہے تم نے، بتاؤ مجھے، آبرو جھکا کر پوچھا گیا۔ وہ اتنے مشکل حالات میں بھی اپنے حواس قابو رکھے ہوئے تھی۔ وہ ہمارے آپس کی بات ہے، تم سب فکروں سے آزاد ہو جاؤ۔ ہم یہاں سے دور چلیں گے ملکہ، جہاں تم اور میں ہوں گے۔ زرار نے اس کی کلائی سہلائی۔ سرخ نشان مدھم ہوتے جا رہے تھے۔ میں تمہارے ساتھ کہیں نہیں جا رہی۔ میری وجہ سے کتنے معصوموں کی جان لینے والے ہو، ہاں؟ کون سی ڈیل؟ منیر نیازی جیسا انسان ہے، اس کا مطالبہ کبھی بھی اچھا نہیں ہو سکتا۔ میں یہ سب نہیں ہونے دوں گی۔ اپنی ایک ارزاں سی جان کے لیے کسی معصوم کو مشکل میں نہیں ڈالوں گی۔ تم سمجھ کیوں نہیں رہی؟ اگر میں اس کی بات نہیں مانتا تو وہ تمہیں چھوڑے گا نہیں۔ یہاں میں اکیلا ہوتا تو کیسے بھی نکل جاتا، پر میں تمہاری جان پر رسک نہیں لے سکتا، سمجھو بات کو۔ تم اس کی بات نہیں مانو گے زرار پاشا، حتمی انداز میں کہا گیا۔ مجھے جو صحیح لگا میں وہی کروں گا۔ میں بہت خود غرض انسان ہوں، تمہارے علاوہ مجھے کسی کی فکر نہیں ہے، خود سری اور شفاقی سے کہا۔ چہرہ کسی بھی تاثر سے پاک تھا۔ پہلا رشتہ تھا جو اس نے دل سے محسوس کیا، ورنہ تو یہ دل صرف پتھر تھا۔ میں خود کو مار لوں گی اگر تم نے ایسا کچھ کیا تو زرار پاشا۔ میں کبھی کسی معصوم کے ساتھ برا نہیں ہونے دوں گی۔ وہ شیرنی بھری دھاڑی، تیکھے نقش تن چکے تھے۔ ٹھیک ہے، میں بعد میں کچھ کر لوں گا، فی الحال یہاں سے نکلنے کے لیے اس کی بات ماننا ضروری ہے، اس نے تھک ہار کر سمجھانا چاہا۔ امیمہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تمہیں دیکھ کے مجھے لگتا ہے میرے اندر بھی دل موجود ہے جو دھڑکتا ہے۔ وہ دیوانہ وار اس کا چہرہ تکنے لگا۔ امیمہ کا دل دھڑکا۔ اس کی آواز کا بھاری پن ان میں چھپے جذبات کی شدت عیاں کر رہا تھا۔ بے ساختہ لبوں پر زبان پھیری۔ پر میں تمہاری ملکہ نہیں ہوں۔ میں تم سے محبت نہیں کرتی زرار پاشا۔ میں تمہارے لیے نہیں بنی۔ تم نے مجھے حاصل کر لیا ہے بس۔ بغیر کسی مروت کے وہ مغرور شہزادی اس کا دل توڑ چکی تھی۔ جس زرار نے اپنے دل کی ملکہ بنایا تھا، وہی اسے ٹھکرا چکی تھی۔ تم ہی تو اس اندھیری دنیا میں میرے لیے واحد روشنی کی راہ ہو۔ میں تم سے محبت نہیں، عشق کرتا ہوں ملکہ۔ جس نے ہمارے درمیان آنے کی کوشش کی تو میں اسے جان سے مار ڈالوں گا۔ مجھے نہیں پتا میں اچھا ہوں یا برا، میں بس اتنا جانتا ہوں کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ گھمبیر آواز میں جنون کی جھلک واضح تھی۔ پھر مجھے مار ڈالو، کیونکہ میں کبھی تم سے محبت نہیں کر سکتی۔ آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بے خوف و خطر کہا گیا۔ تم میری ملکہ ہو، میری زندگی۔ تمہیں مار نہیں سکتا، البتہ اس انسان کو ضرور مار سکتا ہوں جو تمہارے ساتھ برا کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں رقابت کے احساس سے شرارے جل اٹھے۔ تم کسی کو نہیں مارو گی، اس کے سینے پر انگلی رکھتے اسے باور کروایا۔ وہ کانپتے دل کے ساتھ خود کو مضبوط ظاہر کرتے تیز نگاہوں سے اس کے وجیح چہرے کو دیکھنے لگی۔ ہمیشہ کی طرح اسے سرخ سیاہ کالی رات سی خونخوار نگاہوں سے دیکھتا اس کی جان نکال رہا تھا۔ ایک نگاہ محبت تھی تو دوسری نگاہ سرخ جنونی۔ میں دنیا تمہارے قدموں میں ڈھیر کر دوں گا، بس میری ہو جاؤ۔ وہ اتنی بڑی سلطنت کا مالک صرف اس کی ایک محبت بھری نگاہ کا سوالی بنا ہوا تھا۔ اور میں تمہیں نہیں چاہوں گی کبھی۔ تم نے زبردستی مجھے حاصل کیا، اب اور کیا چاہتے ہو؟ تمہیں زرار پاشا اپنی جان تک لینے کی اجازت دیتا ہے، پر اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم لفظوں سے ہی میری جان لے لو۔ اس کی آواز میں اذیت گھلی تھی جو امیمہ کا دل دھڑکا رہی تھی۔ زرار کو اپنا دل پھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ زرار کے دل میں کچھ چھن سے ٹوٹا۔ اس نے ٹیبل پر رکھی تمام چیزیں ہاتھ کی مدد سے پھینک دیں۔ سامنے کھڑی ہستی کو وہ کچھ کہہ نہیں سکتا تھا، ورنہ اس کے خلاف جانے والے انسان کا زندہ رہنا ناممکن تھا۔
پر اسے سب معاف تھا کیونکہ وہ زرار پاشا کی ملکہ تھی۔ اسے زرار پاشا اپنی جان تک لینے کی اجازت دیتا تھا۔ امیمہ کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا، لب ساکت رہ گئے۔ وہ اسے درد نہیں دینا چاہتی تھی، پر کیا کرتی؟ اتنے برے انسان کے ساتھ وہ نہیں رہ سکتی تھی۔ پھر دعا کرنا میں مر جاؤں، پھر بھی اگر قبول نہ ہوئی تو یاد رکھنا میری محبت سچی ثابت ہوگی، کیونکہ میں اپنے جیتے جی تمہیں آزاد نہیں کر سکتا ملکہ، زرار نے شدت و جنون سے کہتے اس کے بازو پکڑے۔ امیمہ کو پہلی بار اس سے خوف آیا، ورنہ کبھی اس کے ارد گرد ہونے سے خوف نہیں آتا تھا۔ اس کی انگلیاں امیمہ کو اپنے بازو میں گھستی محسوس ہوئیں۔ تم دور ہو مجھ سے، مجھے درد ہو رہا ہے۔ زرار پلیز لیو می، امیمہ نے التجا کی۔ آنکھوں میں درد کے تاثرات ابھرے۔ میری محبت بن کر رہو گی تو نرمی برتوں گا، پر اگر تم نے میرے عشق میں پنہاں جنون کو ہوا دینے کی کوشش کی تو دنیا سے چھپا کر رکھ لوں گا۔ جو بھی تھا وہ امیمہ کو تکلیف دینے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا، وہ جا کے خود اس کی تکلیف کی وجہ بنتا۔ صرف لفظ تھے، جبکہ اس کی تکلیف کا احساس کرتے اس نے امیمہ کو چھوڑا۔ اس نے ہاتھ کی مٹھیاں بھینچ کر مکہ بنایا۔ ہاتھوں میں رگیں ابھر چکی تھیں۔ امیمہ نے آنکھیں میچ لی۔ زرار نے دیوار میں مکہ مارا تو اس کی چیخ بلند ہوئی۔ امیمہ نے بے ساختہ خوف سے چہرے پر ہاتھ رکھ لیا۔ کافی دیر کچھ محسوس نہ ہوا تو آنکھیں کھول کر دیکھی تو نگاہیں اس کی سیاہ سرخ آنکھوں سے ٹکرائیں۔ آنکھوں سے ہوتی ہاتھ پر نظر گئیں جہاں سے خون رس رہا تھا۔ یہ کیا کیا تم نے؟ پاگل ہو چکے ہو؟ امیمہ دبا دبا چلائی۔ اس کا پاگل پن سمجھ سے باہر تھا۔ میں خود کو بھی تمہیں تکلیف دینے کی اجازت نہیں دیتا۔ ان آنکھوں میں بے خوفی ہی مجھے بھائی تھی، پھر کیسے تمہاری آنکھوں میں خود خوف کی وجہ بن جاتا؟ امیمہ کی آنکھوں میں خوف وہ کیسے دیکھ لیتا؟ اس نے سوچ بھی کیسے لیا کہ وہ ایک کم ظرف مرد کی طرح اپنی طاقت اس پر دکھائے گا؟ میں کیا کہوں اس جذبے کو؟ عشق کی حدوں کو چھوتی ہوئی محبت ہے میری۔ گھمبیر آواز امیمہ کے کانوں سے ٹکرائی تو پورے وجود میں سرد لہر دوڑ گئی۔ باہر نکلو تم دونوں، ورنہ مجھے ایک سیکنڈ نہیں لگے گا دروازہ کھولے بغیر اس کمرے میں موجود لیزر لائٹ کو چلانے میں۔ دروازے سے باہر منیر نیازی کی آواز ابھری۔ وہ کافی دیر سے باہر چکر کاٹ رہا تھا۔ زرار اس کے نزدیک ہوا تو امیمہ ایک قدم پیچھے ہوئی۔ اس بار آنکھوں میں کہیں کوئی خوف نہیں تھا، شاید دل میں اطمینان تھا کہ وہ اسے کچھ نہیں کر سکتا۔ مجھ سے ایسے ہی بے خوف رہا کرو۔ تمہاری آنکھوں کی بے خوفی ہی مجھے پہلی بار متوجہ کر چکی تھی۔ دنیا میں فقط ایک انسان ہے جو تمہاری تکلیف کی وجہ بننے والی ہر چیز کو اس دنیا سے مٹا سکتا ہے، چاہے پھر وہ میں خود ہی کیوں نہ ہوں۔ امیمہ ساکت رہ گئی۔ وہ چاہ کر بھی اس کے جنون و عشق کا جواب فقط ایک محبت بھری نگاہ سے بھی نہیں دے سکتی تھی۔ اس نے امیمہ کو دیوار کے ساتھ پن کیا اور اپنے کوٹ کے اندر چھپی ہوئی سیکرٹ پاکٹ سے گن نکالی۔ اس میں بلٹس چیک کی۔ امیمہ اسے الجھن آمیز نظروں سے دیکھنے لگی۔ وہ اس کے قریب کھڑا تھا تاکہ کیمرے میں کچھ نظر نہ آئے۔ زرار اس کے کان کے پاس جھکا۔ یہ گن تم رکھو، اگر کسی پر ذرا سا بھی شک ہو تو گولی چلا دینا، اور ہاں، وہاں سے بھاگ جانا، پیچھے مڑ کر مت دیکھنا۔ مجھے ساتھ لے جانے کے لیے اب آواز نہیں کرنا، کیونکہ اس کمرے میں کیمرے نصب ہیں، سرگوشی نما آواز میں کہا۔ پر یہ گن میں رکھوں گی تو تم کیا کرو گے؟ اور اگر تم مجھے بچانے آ سکتے ہو تو میں تمہیں ایسے اکیلے چھوڑ کر نہیں جا سکتی، وہ دبا دبا چلائی۔ دروازہ پھر سے دھڑدھڑایا گیا۔ مجھے گن کی ضرورت نہیں، میں زرار پاشا ہوں، تم بس میری ہدایت پر عمل کرنا، میری فکر چھوڑ دینا، تم دروازہ لاک کرو۔ اس نے زبردستی گن امیمہ کو تھمائی اور خود پلٹ گیا۔ امیمہ نے گن پر گرفت جمائی اور دروازہ لاک کر دیا۔ زرار نے ابرار کو شرٹ میں لگے چھوٹے مائک کے ذریعے سگنل دیا۔ ابرار باقی کے لوگوں کو پیچھے کے راستے سے اندر لا چکا تھا۔ زرار نے باہر نکلتے ہی منیر نیازی کو اپنی گرفت میں جکڑا۔ وہ کراتے ہوئے پیچھے ہوا۔ تم کیا کر رہے ہو زرار؟ کیا تمہیں اپنی ملکہ کی فکر نہیں ہے؟ وہ چلایا۔ فکر ہے، جبھی تمہیں جان سے مار دوں گا۔ منیر نیازی کو اپنے سانس رکتا محسوس ہوا۔ شور اور گولیوں کی آوازیں بڑھنے لگیں۔ منیر نیازی کے لوگوں نے اسے زرار کی گرفت سے آزاد کیا۔ 4 سے 5 لوگ اس کو بے دردی سے مارنے لگے۔ وہ بمشکل ان کی گرفت سے نکلتے منیر نیازی کی جانب آنے لگا تو منیر نیازی نے گولی چلائی جو اس کے بازو کو چھوتے ہوئے گزری۔ پیچھے سے آتے ابرار نے گولی کی آواز سن کر منیر نیازی کے سینے میں گولی مار دی۔ ابرار دوڑ کر پاشا کے پاس آیا۔ پاشا، باس، میں ٹھیک ہوں، میری ملکہ کو بلاؤ، وہ چلایا۔ ابرار فوراً سے اٹھا اور اپنے ساتھ امیمہ کو لے کر واپس آیا۔ یہ کیا ہوا؟ وہ روتے ہوئے اس کے پاس بیٹھ گئی۔ رو نہیں، ہر بار مجھے تم نے گھائل کیا ہے، مگر اس بار بھی گولی میں نے تمہارے لیے کھائی ہے۔ میں جب تک ہسپتال نہیں جاؤں گا جب تک تم سے شادی کا وعدہ نہیں کرتی۔ وہ بضد ہوا۔ یہ کوئی وقت نہیں ہے ضد کرنے کا، پلیز اٹھو اور چلو۔ اس نے اٹھانا چاہا مگر وہ راضی نہیں ہوا۔ نہیں جاؤں گا۔
میم ان کا خون بہہ رہا ہے، جلدی کریں، ابرار پریشانی سے بولا۔ ٹھیک ہے چلو، پہلے ہم اسپتال میں نکاح کریں گے، پھر میں علاج کرواؤں گا، اس نے کہا تو امیمہ کو راضی ہونا پڑا۔ ان دونوں کا نکاح ہونے کے بعد ڈاکٹرز نے زرار پاشا کا علاج کر دیا تھا۔ امیمہ اس کے پاس ہی بیٹھی رہی، جب اسے ہوش آیا تب امیمہ نے اس کی جانب دیکھا۔ وہ اس کی محبت پر ایمان لے آئی تھی، مگر ایک مافیا کے آدمی کے ساتھ نہیں رہ سکتی تھی۔ تمہیں نکاح کرنا تھا، ہو گیا، مگر ہم ساتھ نہیں رہ سکتے۔ تم اندھیری دنیا کے بادشاہ ہو، میں تمہاری دنیا کے لیے نہیں بنی، جہاں مجھے ہر وقت اپنی زندگی کے خطرے میں ہونے کا خوف لاحق رہے۔ میرے پاس رہو۔ میں نے شوق سے یہ سب چیزیں نہیں چنی تھیں امیمہ۔ جب اس آدمی نے تمہیں کڈنیپ کیا تب مجھے اندازہ ہوا کہ میں مافیا کا حصہ نہیں رہ سکتا۔ پہلے مجھے اپنی جان کی فکر نہیں تھی، مگر اب مجھے تمہاری فکر بھی ہے۔ اس نے امیمہ کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ تم سچ میں چھوڑ دو گے؟ ہاں، اگر تم میرے ساتھ رہو گی تو میں چھوڑ دوں گا، صرف تمہارا بن کر رہوں گا۔ اس نے امیمہ کے ہاتھ پر بوسہ دیا۔ تم مجھ سے محبت نہیں کرتی ہو، مگر کرنے لگو گی۔ آہستہ آہستہ میری محبت تمہیں مجبور کر دے گی امیمہ۔ میں برا نہیں ہوں، وقت اور